جب تک عاصم منیر کہہ رہی ہوں، سوری، عاصم یوسف نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ابھی تو فیصل ملک نے آپ کو بتا دیا کیس کا، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، یہ انہوں نے جو مینوفیکچر کیے ہوئے کیسز، کہ اب میں نے کئی عدالتیں اب دیکھ لی ہیں 2-2.5 سال میں، بہت عدالتوں میں گئے. جو شروع کی عدالتیں تھیں، ہم ہائی کورٹ گئے تھے جہاں پہ عامر فاروق کی اور وہ تھے میاں گل حسن، وہ دیکھا کورٹ، ہائی کورٹ کے کیسز دیکھے. لیکن جو ڈیٹیریشن ہم نے 26ویں ترمیم کے بعد دیکھی ہے عدالتوں میں، اور لگتا ایسے ہے کہ ججز نے ہاتھ کھڑے کر دیے. لگتا ایسے ہے کہ ججز کے یقین کریں ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ججز کے شکل پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بے بس ہیں، اور کئی دفعہ تو ان کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ آرڈر دیتے ہیں اس کو اریسٹ کر لو، کوئی اریسٹ نہیں ہوگا. کسی کو آرڈر دیں گے. اب وہ جو سب کو پتا تھا، آج عدالت میں دیکھتے وہ جو بیچارے پولیس والے جس کو کھڑا کرتے ہیں، میں نے تو جج صاحب کو کہا اس کے ساتھ بڑا ظلم ہے کہ ایک غریب آدمی پولیس والوں کو آپ کھڑا کر کے اسے جھوٹ بلوا رہے ہیں. اور کہانی تھی بے تکی سی ہے. آپ یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. آپ پورے سسٹم کو، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. سسٹم کو لگتا ہے کہ جان بوجھ کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سسٹم دفع. ایسا لگتا ہے کہ یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ سسٹم عوام کے لیے کام نہیں کرے گا، وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے. یہ سسٹم کو انہوں نے ہماری آنکھوں کے آگے مکمل طور پہ، پہلے اس میں خرابیاں تھیں، لیکن کئی دفعہ لوگ 20 سال کے بعد بھی انصاف کی امید رکھتے تھے. اب تو یہ ایسے عدالت میں ایک فیلنگ ہوتی ہے جیسے ساروں کو پتہ ہے کہ شراد ہے، سارے بے بس بیٹھے ہیں، جو آرڈر آئے گا اس کی تکمیل کرنی پڑے گی، جو سینٹنس آئے گی. کوئی وہاں پہ ماحول عدالتوں میں آج کل نہیں ہے کہ کوئی دل سے کر رہا ہو یا کوشش کر رہا ہو. مجھے تو کئی دفعہ لگا کرتا ہے کہ سب کی شکلوں پہ شرمندگی ہے، اور میں خوش ہوتی ہوں دیکھ کے کہ اچھی بات ہے کہ شرمندگی ہے. اگر بے شرمی ہوتی تو اس کا ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. تو شرمندگی ایک اچھی چیز ہے، لیکن بے شرمی بہت بری ہوتی. تو میرے خیال میں یہ چیز چلے گی. ہم بھی گھسیٹ رہے ہیں اس کو، تھوڑا سا 4 دن آگے کرواتے ہیں. ہم نیگوسیشن ہوتی ہے کہ 2 دن کے بعد بھی پیش ہوئیں گے، 4 دن کے بعد ہو جائیں گے. بس یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم بائی کر لیتے ہیں کہ تھوڑے دن اور جیل سے باہر رہ لوں. یہی ہوتا ہے، مطلب لائرز کا یہی ان کی ایفرٹ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں آپ کو جیل سے تھوڑی دیر باہر رکھ لیں. تو بس اتنا ہی. حالات و واقعات جو آپ نے دیکھ لیے کورٹ کے اندر اور اعتراف میں، آپ نے اخذ کر لیا کہ آپ کو سزا ہونی، آپ جیل میں جا رہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا یہ ٹی وی پہ پہلے اناؤنس ہوتی ہے. آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پہ 5 سال یا 6 سال کی سزا تو اناؤنس ہو گئی ہے. اب تو یہ جب کاروائی ختم ہوگی تو آپ دیکھ لینا. اگر 5 سال ایک طرف کورٹ کے ٹرائلز ہیں، دوسری طرف 8 فروری آ رہا ہے، اور پھر پنجاب کی وزیر اعلیٰ تو پنجاب بھر کی عوام کو بسنت کی دعوت دے رہی ہے لاہور میں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ لاہوریوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے عمران خان کا. کون ہے جس نے شکریہ نہیں ادا کرنا ہے عمران خان کا؟ سارا سسٹم آپ کے سامنے. عمران خان نے پاکستان کا ہر سسٹم کھول دیا، لیکن سب سے زیادہ لاہوریوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ عمران خان کی وجہ سے ان کو پسند مل رہی ہے لاہور میں. اس لیے یہ جو آسمان ہوں گے وہ قیدی نمبر 804 کے ہوں گے. یہ عمران خان کا آسمان ہوگا انشاءاللہ. اچھا یہ بتا دیں، آپ نے کل سہیل افریدی کے حوالے سے پیغام ایک جاری کیا کہ انہیں میں پیغام دیتی ہوں کہ اب نکلنا پڑے گا. بالکل ٹائم. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میرا تو خیال تھا کہ ایک ایمرجنسی میٹنگ بھی شاید کال کرنے لگے ہیں اپنے پارلیمنٹیرینز کی. سارے پارلیمنٹیرین جو سٹنگ پارلیمنٹیرینز ہیں، اور بڑا اچھا ہوگا سارے مل کے ایک دفعہ اس کے اوپر لائے عمل بنائیں گے کہ جو عمران خان کو دیکھیں. ملاقات دور کی بات ہے، ان کی اب اس وقت ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے. ہمیں کس طرح پتہ ہے؟ دیکھیں، اگر عمران خان کے کہیں کہ میں تھوڑی سی بہتر ہو گیا قدرن، آپ میرے سے پوچھیں میرا بخار اب تھوڑا سا بہتر ہو گیا، یہ تو نہیں مجھے میرا علاج ہو گیا.
تو جب تک ہمارے اسپیشلسٹ ہی دیکھیں گے، جب تک عاصم منیر کہہ رہی ہوں، سوری، عاصم یوسف نہیں ہوں گے اب آپ یہ غلط نہ کر دینا، ہمارا ڈاکٹر عاصم یوسف، بات نہیں کی، بس میں نے کہا ہے کہ جب ڈاکٹر عاصم یوسف موجود نہیں ہوں گے تو ان کی جب چیک اپ ہوگا، ایگزامینیشن، ہم نے جو کہا ہے کہ آج پٹیشن ڈال رہے تھے ہم یہ ہائی کورٹ کے اندر، میرے کیونکہ میں عدالت سے میں جب یہ اندر آ جاتی ہوں تو مجھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو یہاں پہ وہ یہاں بایو میٹرک کے لیے اندر آئے تھے، تو انہوں نے شروع کیا میرا بایو میٹرک کرنا تاکہ وہ پٹیشن ڈال سکیں، تو میرا آئی ڈی کارڈ ہی بند ہے تو وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ اب لاہور سے میری بہن کا اس کے ان سے لے رہے ہیں وہ وکالت نامہ تاکہ وہ پٹیشن فائل ہو جائے، تاکہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹس مل جائیں جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کمٹمنٹ کی تھی سلمان اکرم راجہ کو۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی، اب میں وہ بھی کوئی غلط کہہ دوں گی کون سے افریدی ہیں، یحییٰ افریدی نے کمٹمنٹ کی تھی سلمان اکرم راجہ کو کہ جی آپ کو فیملی کو میڈیکل رپورٹس ملے گی یہ جمعے کے دن سے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بدھ آ گئی ہے، اس کا مطلب چیف جسٹس آف پاکستان بھی آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے سب کو پاکستانیوں کو کہ چیف جسٹس اپنی زبان دے بھی دیں تو اس کی یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ یہاں اگلے جو 3-4 روز آ رہے ہیں اسلام آباد راول پنڈی میں رہیں گی یا لاہور جائیں گی جہاں پہ بسنت ہونے جا رہی ہے؟ تو بسنت کی تیاری کیا ہے آپ کی؟ گھوڑا وغیرہ نمبر 804 کا مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمیں قیدی نمبر 804 کی پتنگ دے گا ضرور، اور آپ وہاں بچے اتنی تیاری کر کے بیٹھے ہوں گے۔ عمران چھت پہ جائیں گے اڑانے کے لیے؟ آسمان پہ، پورے آسمان پہ جب قیدی نمبر 804 ہوگا تو پھر آپ مریم نواز کا شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے عمران خان کو پورے آسمان بھر دیے ہیں۔ علیمہ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے حوالے سے آپ کے مطلب لوگ کچھ جو ہے پارٹی کے اندر سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی کو کہا ہے کہ آپ کو باہر جانے کی اجازت لے کر دیں، کسی شخص سے پارٹی کے اندر بیرسٹر گوہر علی خان سے آپ نے کہا، مربت نے یہ دو ہیں ان دونوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ جب ٹائم آتا ہے نا یہ جیسے کوئی پروٹیسٹ وغیرہ کا، پھر یہ دو کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ، اور آپ لوگوں کی علیحدہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے مسالے مرچ کے لیے، لیکن دیکھیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ اس وقت ڈسٹریکشنز اور اٹیک کریٹ کریں۔ نہیں آپ نے اچھا کہ یہ سوال پوچھ دیا کہ اول تو جب میں نے باہر جانا تھا میں عدالت گئی تھی، 2-3 عدالتوں میں گئی تھی۔ پچھلے مئی میں ہماری نمل یونیورسٹی کی بڑی امپورٹنٹ فنڈ ریزنگ تھی، اس کے لیے میں 3 عدالتوں میں گئی تھی کہ 3 ہفتے کے لیے ہمیں جانے دیں، ہمارے وہاں باہر فنڈ ریزنگ کے فنکشن ہے۔ پورا ہفتہ عدالتوں میں پھرنے کے بعد ہائی کورٹ نے کیا ای سی ایل سے ہٹا دیا تھا، وہ تو کہتے ای سی ایل پہ ہے ہی نہیں، یہ یہاں ہمارے جج صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا ڈسمسڈ، تو تب سے کبھی بھی نہ ہو۔ اگر آپ گرفتار ہو جائیں گے جیسے آپ نے کہا کہ جلد امکان ہے، تو ایک آپ یہ جس نے منگل کا ایک ایونٹ زندہ رکھا ہوا پارٹی میں، اس کے علاوہ تو کوئی ورکنگ اس طرح نظر نہیں آ ڈھابے میں جا کے بیٹھ گئے 8 گھنٹے ڈھابے میں بیٹھے رہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو موومنٹ ہے نا یہ عدالتوں کی طرف موو کر جائے گی، یہ آپ کو میں بتا رہی ہوں، اب یہاں موو کر جائے گی، کیونکہ کل رات بھی انہوں نے بچے پکڑ لیے کوئی وہاں سے، اور بچے نہیں مائنڈ کرتے۔ ہم ساروں کو کہا، میں تو ان کو ساروں کو گائیڈ لائن دی کہ سارے چپ کر، سارے بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو گئے یہ پکڑ کے لے جاتے ہیں اعزاز، اور بلکہ 2-3 ایسے جو تھے کل رات کو۔